أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. پھر لکھتے بولتے پکارتے وقت لوگ اس بچے کے نام کے ساتھ اس کے اس باپ کا نام لکھتے تھے جو منہ بولا اور فرضی باپ ہوتا، اور اس کے حقیقی باپ کو بلانے اور فراموش کرنے کی اور اس بچے سے چھپانے کی کوشش ہوتی ہے۔ ایک دل میں کسی شخص کے لیے محبت ہو اور دوسرے ساتھ والے دل میں دوسرے کے لیے نفرت، اسی شخص کے لیے نفرت ہو۔ جبکہ زمانہ جاہلیت میں جس کو بیٹا کہہ دیا جاتا تھا، بنا لیا جاتا تھا، پھر وہ وراثت میں بھی حقدار سمجھا جاتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 4 and 5۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم وما جعل ادعیاءکم ابناءکم ذالکم قولکم بافواہکم واللہ یقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ جیسا کہ اس سورہ مبارکہ کے تعارف میں عرض کیا جا چکا ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں جو چند انتہائی بنیادی اور اہم مسائل بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے ایک مسئلہ اور ایک حکم ہے منہ بولے بیٹوں کے حوالے سے۔ زمانہ جاہلیت میں یہ رواج تھا کہ کوئی شخص کسی اور شخص کے بچے کو، بیٹے کو اپنا بیٹا بنا لیتا تھا، یعنی منہ بولا بیٹا۔ مراد ہے کہ اپنے منہ سے کہہ دیا کہ یہ میرا بیٹا ہے، تو بس اس کے منہ سے کہہ دینے سے ہی اس بچے کو
اس کا اس طرح بیٹا سمجھا جاتا تھا جیسے حقیقی بیٹا ہوتا ہے، اور پھر لوگ اس بچے کو اس بچے کے اس باپ کی طرف منسوب کرتے جس نے منہ سے اس کو بیٹا بنایا، حالانکہ وہ اس کا حقیقی بیٹا نہیں ہوتا، اور نہ ہی وہ باپ اس کا حقیقی باپ ہوتا تھا، صرف منہ سے کہہ دیا اور لوگوں نے مان لیا۔ لکھنے پڑھنے میں بلانے میں بچے کی نسبت اب اصل باپ کی بجائے اس فرضی باپ اور منہ بولنے باپ کی طرف کی جاتی، کیونکہ عربوں کے اندر کسی کا نام لینے کا یہ طریقہ رائج تھا کہ وہ ساتھ باپ کا نام بھی بولتے تھے، جیسے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، جیسے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جیسے ہمارے ہاں ایک نام معروف ہے محمد بن قاسم، تو بن کا مطلب بیٹا اور آگے باپ کا نام لگا دیا کہ فلاں اس کا اپنا نام ہے اور یہ بیٹا ہے فلاں کا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے بیٹوں کا نام باپ کے نام کے ساتھ مل کر ہی مکمل سمجھا جاتا تھا، تو جس کو کسی نے منہ بولا بیٹا بنا لیا، بس اس کے ساتھ اس منہ بولے باپ کا نام بھی لکھا جاتا۔ باپ کو میں سمجھنے کے لیے منہ بولا باپ کہہ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ پاک نے اس رسم کا آئندہ کے لیے خاتمہ کر دیا۔ کسی کو پیار سے، محبت سے، شفقت سے آپ بیٹا کہہ لیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جس طرح کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کئی موقعوں پہ ثابت ہے کہ آپ نے صحابہ کرام کو جن کی عمر تھوڑی تھی ان کو بیٹا کہہ کر مخاطب کیا، جیسے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو یا بنیا کہہ کر پکارا تھا اور مخاطب کیا، تو یا بنیا، اے میرے بیٹے۔ تو یہ تو خیر ہمارے معاشرے میں بھی چلتا ہے اور ہر معاشرے میں چلتا ہے کہ کسی کو بیٹا کہہ دیا، لیکن اس کی ممانت نہیں ہے، کیونکہ کسی کو بیٹا کہہ دینے سے نہ تو سننے والے ہی اس کو حقیقی بیٹا سمجھتے ہیں، اور نہ ہی کہیں اس کو لکھا جاتا ہے کہ یہ اب فلاں کا بیٹا بن گیا ہے، اور نہ ہی اسے کوئی وراثت میں اس باپ کا وارث سمجھا جاتا ہے کہ کسی کو بس کہہ دیا بیٹا تو اب وہ بیٹا کل کو وراثت میں حصہ لینے آ جائے، ایسا تو نہیں ہوتا۔ جبکہ زمانہ جاہلیت میں جس کو بیٹا کہہ دیا جاتا تھا، بنا لیا جاتا تھا، پھر وہ وراثت میں بھی حقدار سمجھا جاتا۔ پھر لکھتے، بولتے، پکارتے وقت لوگ اس بچے کے نام کے ساتھ اس کے اس باپ کا نام لکھتے تھے جو منہ بولا اور فرضی باپ ہوتا تھا۔ پہلے باپ کو بھول ہی جاتے تھے جو کہ اس کا حقیقی اور ریئل فادر ہوتا تھا، اور اس طرح پھر نسب کے اندر بھی بڑی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، کیونکہ جو نکاح ہونے ہوتے ہیں اس کے اندر بھی ان چیزوں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے کہ اگر آپ اس طرح فرضی اور جھوٹے رشتے بنانا شروع کر دیں گے تو پھر تو کئی لوگوں سے نکاح حرام ہو جائیں گے اور کئیوں کے ساتھ حلال ہو جائیں گے، جبکہ حقیقت وہ نہیں ہوتی جو دکھائی اور بتائی اور لکھائی جاتی ہے۔
اللہ اکبر. افسوس کہ آج ہمارے معاشرے میں بھی، مسلمان معاشرے میں بھی، وہ تو جاہلیت کا دور تھا نا، آج صدیاں گزرنے کے بعد بھی بڑے پڑھے لکھے ویل ایجوکیٹڈ اور بڑے ترقی یافتہ ہونے کے دعوے دار لوگ بھی، اور اسلام کو ماننے کے دعوے دار ہونے کے باوجود لوگ آج بھی یہی جاہلیت والا کام کر رہے ہیں. بیٹا اڈاپٹ کرتے ہیں اور اس بچے کا جو فادر نیم ہے اس کی ولدیت جب بے فارم بناتے ہیں، جب برتھ سرٹیفکیٹ بناتے ہیں، جب اس کا اسکول میں ایڈمیشن کرواتے ہیں، تو اس بچے کے نام کے آگے اپنا نام لکھ لیتے ہیں اور اس کے حقیقی باپ کو بلانے اور فراموش کرنے کی اور اس بچے سے چھپانے کی کوشش ہوتی ہے. اس بچے کو نہ پتہ چل جائے کہیں کہ اس کا باپ اصل میں وہ ہے. اور اس کے پھر کئی نقصانات بھی ہوتے ہیں، کئی مسائل بھی بنتے ہیں. ہمارے پاس ایک اسٹوڈنٹ پڑھتی تھی تو وہ ایسے اڈاپٹڈ تھی. اس کے والدین نے اپنا نام لکھو کے سارے ڈاکومنٹس بنا لیے ہوئے. جب وہ میٹرک بچی کر کے چلی گئی تو اس کے کوئی 2 سال بعد وہ ہمارے پاس آئے. پھر وہ کہنے لگے کہ ہمارے لیے بڑی کمپلیکیشن بن گئی. تو بہرحال انہوں نے دوبارہ یہ ریکویسٹ کی کہ اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس بچی کا نام دوبارہ سے ہم چینج کروائیں ڈاکومنٹس میں، اور اس کے نام کے آگے وہی نام لکھے جو اس کے ریئل فادر اور حقیقی باپ کا نام. اس کا مطلب یہ ہے، اس مثال سے میں یہ بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کے اندر ہی اللہ کی قسم ہمارے لیے خیر ہے اور ہمارا اسی میں فائدہ ہے. وقتی طور پہ ہم اپنی خواہشات، اپنے جذبات اور اپنے خواب اپنے ذہنوں میں پہلے سجا لیتے ہیں اور پھر اس کے مطابق غلط کام کر لیتے ہیں، لیکن کچھ وقت کے بعد پھر ثابت ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی صحیح تھی اور سچی تھی اور اسی میں ہمارا مفاد اور فائدہ تھا. اور یہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے. اڈاپٹڈ بچے کے نام کے آگے اپنا باپ، اپنا نام لکھ دینا ولدیت والی جگہ پر، یہ کوئی معمولی گناہ نہ سمجھیں. یہ کبیرہ گناہ ہے، اللہ کی قسم کبیرہ گناہ ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نہیں کئی احادیث جن میں اس گناہ اور اس جرم کو کبیرہ گناہ شمار کیا گیا ہے، حتیٰ کہ کفر تک کہا گیا. یہ کفر یا کام. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ. وہ فرماتے ہیں کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک بیٹا تھا نا، منہ بولا بیٹا، زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا پہلے نام تھا زید بن حارثہ. اب زید بن حارثہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام، اسے عربی میں کہتے ہیں مولا، مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مولا کا معنی ہے آزاد کردہ غلام. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا لیا تھا. منہ بولا بیٹا، کیونکہ آپ کا بیٹا نہیں تھا. بیٹیاں تو تھیں لیکن کوئی بیٹا آپ کا جوان نہیں ہو سکا. تو اس بچے کو بھی آپ سے بڑی شدید محبت ہو گئی کہ وہ اپنے حقیقی باپ کے پاس جانا نہیں چاہتا تھا. آپ کی محبت کی وجہ سے، آپ کی شفقت، آپ کی تربیت کی وجہ سے، اور آپ بھی اسے اپنے سے دور نہیں کرنا چاہتے.
آپ نے اسے منہ بولا بیٹا بنا لیا، اس طرح وہ زید بن حارثہ سے بن گیا زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری شریف میں حدیث فرماتے ہیں کہ ہم زید بن حارثہ کو زید بن محمد کہہ کر ہی پکارا کرتے تھے، حتیٰ کہ یہ آیات اللہ پاک نے نازل فرما دی جو آج ہم پڑھ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کہتے ہیں کہ پھر ہم نے ان آیات کے اترنے کے بعد حضرت زید کو پھر کبھی زید بن محمد نہیں کہا، زید بن حارثہ کہنے لگ گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب کائنات کا امام اور نبیوں، رسولوں اور تمام انسانوں سے افضل شخصیت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا حکم نازل ہونے کے بعد اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کا آرڈر حکم آ جانے کے بعد فوراً زید بن محمد کو زید بن حارثہ میں واپس بدل دیتے ہیں، تو پھر میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ پھر ہم کیوں اتنا اس بات کے اوپر اڑے اور ڈٹے ہوئے ہیں کہ بس جی میں نے تو اس کو منہ بولا بیٹا بنا لیا ہے، میں تو اس کے نام کے ساتھ اپنا نام لکھوا کے چھوڑوں۔ ہمارے ایک بھائی تھے، اسی قرآن کلاس کا حصہ تھے، تو وہ جب ہم نے یہ سورت شروع کی تو جس دن ہم نے یہ آیات پڑھنی تھی اس دن وہ تشریف ہی نہیں لائے۔ انہوں نے بھی ایک بچہ اڈاپٹ کیا ہوا اور کہنے لگے کہ میں اسی لیے نہیں آیا تھا، مجھے پتا تھا کہ آپ نے یہ مسئلہ بیان کرنا ہے، تو چونکہ میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں اس بچے کے نام کے آگے سے اپنا نام اتاروں، تو اس وجہ سے میں آیا ہی نہیں۔ بہرحال ان کی کیا مجبوریاں تھیں اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ اب تو وہ اپنے خالق حقیقی کے پاس پہنچ چکے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے اس بھائی کی غلطیوں کو، تاہیوں کو اللہ معاف فرما دے۔ تو بہرحال یہ بڑا سخت حکم صحابہ کرام نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیا۔ اب زید بن حارثہ اور زید بن محمد سے بڑا کوئی اڈاپٹڈ بچہ ہوگا اس کائنات؟ یہ تو پیارے نبی کا منہ بولا بیٹا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری ہی کی ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ جس شخص نے جانتے ہوئے علم ہونے کے باوجود کہ میرا حقیقی باپ فلاں ہے، اپنی نسبت حقیقی باپ کی بجائے کسی اور کی طرف کی، کسی نقلی باپ کو اپنا باپ لکھا، بولا اور بتایا لوگوں کو، تو فرمایا کہ یہ اتنا بڑا جرم ہے، فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ، اس شخص پر جنت حرام ہے۔ صحیح بخاری کی ایک دوسری حدیث کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ اپنے باپوں سے بے رغبتی نہ کرو، اس لیے کہ جو اپنے باپ سے بے رغبتی کرے گا تو فرمایا کہ فَهُوَ كُفْرٌ، یہ کفر ہے۔ کفر یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان کافر ہو جاتا ہے۔ اس طرح کے جو الفاظ حدیث میں آتے ہیں نا کہ یہ فلاں کام کفر ہے، فلاں کام کفر ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے عام طور پہ کہ یہ کفریہ کام ہے، تو یہ کافروں کی خصلت ہو سکتی ہے۔ ایک مومن ایسا کام نہیں کر سکتا کہ وہ اپنے حقیقی باپ کی بجائے اپنی نسبت کسی اور کی طرف کر دے۔ اسی طرح یہاں سے ان احادیث سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اگر کوئی اڈاپٹڈ بچہ، کوئی منہ بولا بیٹا، کوئی لے پالک بچہ، اور اس کو عربی زبان میں متبنہ بھی کہتے ہیں، متبنہ جسے بیٹا بنایا گیا ہو، ایک ہوتا ابن بیٹا، وہ حقیقی بیٹا ہو، ایک ہوتا متبنہ
زبردستی بنایا گیا بیٹا. تو یہ سارے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، لے پالک، منہ بولا، متبنہ اور اڈاپٹیڈ، اور اسی طرح سے کلیمڈ سن. بہرحال اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اگر کوئی بچہ کسی نے اڈاپٹ کر لیا، وہ جوان ہو گیا، والدین نے تو غلطی کر لی، اب جب یہ بڑا ہو گیا، سمجھدار ہو گیا، میٹرک میں پہنچ گیا، انٹر میں پہنچ گیا، اسے پتہ چل گیا کہ میرے تو یہ حقیقی باپ نہیں ہے، لیکن انہوں نے میری پرورش کی ہے، میری تعلیم و تربیت کی ہے، ان کی عزت کرے، ان کا احترام کرے، ان کی خدمت کرے، ان کا احسان مند رہے، سارا کچھ ہو، لیکن سٹینڈ لے لے، ان سے کہے کہ رب کا یہ حکم ہے، اور اپنے ڈاکومنٹس میں بھی تبدیلی کروائے، اور لوگوں کو بھی اپنے اصلی اور حقیقی باپ کا نام بتائے، اور اپنے حقیقی باپ اور اپنی حقیقی ماں سے ملاقات بھی رکھے، اور ان کی خدمت کو ان فرضی والدین سے زیادہ اہمیت دے. عام طور پہ ہوتا نا، اڈاپٹ کر لیا کسی نے، وہ بچہ چلا گیا، بعد میں پتہ چل بھی گیا کہ یہ میری اصل ماں ہے، یہ میرا اصل باپ ہے، ان کے ساتھ کوئی میل ملاقات ہی کوئی نہیں، ساتھ ساتھ ان کی خبر گیری کوئی نہیں، پتہ بھی چل گیا لیکن وہ افیلیشن نہیں نہ بن پائی ہوتی. بچے نے سارا بچپن گزارا ہوتا ہے ان کے پاس، تو پتہ چل جانے کے بعد بہرحال اپنے والدین کے ساتھ بھی اس کو اپنا تعلق وہ استوار کرنا چاہیے. تو اللہ پاک نے یہ مسئلہ سمجھانے سے پہلے اور اس رسم باطل رسم کو ختم کرنے سے پہلے اللہ پاک نے بطور تمہید کے ایک بات بیان فرمائی، سمجھانے کے لیے. بڑا اچھا انداز ہے اللہ پاک نے ان آیات میں جو سمجھانے کے لیے اختیار کیا. فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ کسی شخص کے جسم میں دو دل ہوتے ہیں، ایک دل کفر سے بھرا ہو اور ایک دل ایمان سے بھرا ہو. ایسے تو نہیں ہوتا. ایک دل میں کسی شخص کے لیے محبت ہو اور دوسرے ساتھ والے دل میں دوسرے کے لیے نفرت، اسی شخص کے لیے نفرت ہو، ایسا نہیں ہوتا. کسی شخص کے دل میں، کسی شخص کے جسم میں اللہ پاک نے دو دل نہیں رکھے ہوئے. مطلب یہ ہے کہ ایک دل ہی ہوتا ہے، یا اس دل میں ایمان ہوتا ہے یا اس دل میں کفر ہوتا ہے، یا اس دل میں حق ہوتا ہے یا باطل ہوتا ہے، یا اس دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہوتی ہے یا پھر غیروں کی محبت بری ہوتی ہے. تو دل ایک ہی ہوتا ہے. تو جس طرح انسان کے جسم میں ایک ہی دل ہوتا ہے جس سے انسان فیصلہ کرتا ہے، تو اسی طرح اس تمہید کے بعد اللہ پاک نے دو باتیں بیان فرمائی. ایک تو یہ کہا کہ تمہارے جو منہ بولے بیٹے ہیں پھر وہ تمہارے حقیقی بیٹے کیسے ہو گئے، یعنی ایک بچے کے دو باپ کیسے ہو گئے. ایک بچے کے دو باپ نہیں ہو سکتے، جیسے ایک انسان کے جسم میں دو دل نہیں ہوتے. ایک بچے کی دو مائیں نہیں ہو سکتی. ماں تو ایک ہی ہے نا جس نے اس کو جنا، باپ تو ایک ہی ہے نا جس کے نطفے سے وہ دنیا میں آیا ہے. اسی طرح اللہ پاک نے دوسری بات بھی، ایک اور بات بھی بیان فرمایا. اسی طرح جاہلیت کے اندر ایک اور بھی غلط کام ہوتا تھا، وہ اگرچہ آج بھی چلتا ہے، کہ بعض اوقات لوگ اپنی بیویوں سے ناراض ہو کر ان کو کہہ دیتے کہ آج کے بعد تو مجھ پر ایسے حرام ہے جیسے میری ماں ہوتی. اسے کہتے ہیں زہار. اس کی تفصیل اور اس کی سزا کیا ہے ایسا کہنے کی، وہ انشاءاللہ آگے سورہ مجادلہ میں آئے گی. یہاں صرف اشارہ کیا اللہ پاک نے تھوڑا سا بات سمجھانے کے لیے کہ جس طرح ایک باڈی میں دو دل نہیں ہوتے، ایک دل کچھ کہے دوسرا کچھ کہے، بالکل اسی طرح کسی شخص کی دو مائیں نہیں ہوتی کہ ایک اس کی اصل ماں اور ایک جو بیوی جس کے ساتھ ناراض ہو گیا تو اس کو ماں کہہ دیا تو اب وہ ماں بن جائے. ماں تو اس کی ایک ہی ہے.
ماں کہنے سے ماں بن نہیں جائے گی، خامد بیوی کا رشتہ قائم رہے گا، کوئی طلاق نہیں ہو گئی، صرف یہ جملہ نامناسب ہے، اس کو سزا شریعت نے کچھ دی ہے جس کا تذکرہ انشاءاللہ سورہ مجادلہ میں ہوگا۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں۔ ما جعل اللہ، ما نہیں، جعل بنایا یا بنائے، کیونکہ آگے دو چیزیں آ رہی ہیں اس لیے ہم بنائے کریں گے ترجمہ اس کا۔ ما جعل اللہ، نہیں بنائے اللہ نے، لی رجل، کسی آدمی کے لیے، من قلبین، دو دل۔ من کا لفظ یہاں اردو زبان کے لحاظ سے زائد ہے، ویسے تو اللہ کے کلام میں کوئی لفظ زائد نہیں ہوتا، بے مقصد نہیں ہو سکتا، لیکن اردو زبان میں اس کی ضرورت نہیں ہے، عربی زبان کے اسلوب میں اس کی ضرورت ہے۔ تو جب ہم زائد کہتے ہیں کسی لفظ کو تو وہ اپنی زبان کے لحاظ سے کہتے ہیں۔ ما جعل اللہ لی رجل، نہیں بنائے اللہ نے کسی آدمی کے لیے، من قلبین، دو دل، تثنیہ ہے یہ، قلب ایک دل اور قلبین دو دل، فی جوفہ، اس کے سینے میں، جوف یہ انسان کے یہ سارے اندر پیٹا جو ہوتا ہے نا، سارے کو کہتے ہیں، جس کے اندر ہارٹ ہے، جس کے اندر لنگز ہیں، جس کے اندر لیور ہے، جس کے اندر دیگر چیزیں ہیں، اس سارے حصے کو جوف کہتے ہیں عربی زبان میں، انگلش میں ہم اس کو انٹیریئر کہہ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، بعض نے اس کا ترجمہ سینہ بھی کر دیا۔ اللہ نے کسی آدمی کے لیے دو دل نہیں بنائے، فی جوفہ، اس کے سینے میں، ان ہز انٹیریئر، وما جعل، اور نہیں بنائے، تمہید کے بعد اب اصل بات، وما جعل، اور نہ ہی بنایا اس نے، ازواجکم، تمہاری بیویوں کو، زوج کی جمع ازواج، اللائی، یہ جمع ہے، جمع مؤنث، جس طرح ایک مذکر کے لیے الذی ہے نا، اور ایک مؤنث کے لیے اللاتی ہے، الذی، اللاتی، تو یہ اللاتی کی جمع ہے، زیادہ عورتیں ہیں نا، ترجمہ الذی کا بھی جو، اللاتی کا بھی جو، الذین کا بھی جو، اور اللائی اس کا بھی ترجمہ جو۔ وما جعل، اور نہ ہی اس نے بنایا ہے، ازواجکم، تمہاری بیویوں کو، اللائی، جو یا جن سے تظاہرون، تم زہار کرتے ہو۔ تم زہار کرتے ہو کا مطلب ہے کہ تم انہیں غیر قانونی طور پہ اپنی مائیں کہہ دیتے ہو، اور نہ اس نے تمہاری ان بیویوں کو جن سے تم زہار کرتے ہو بنایا ہے امہاتکم، تمہاری مائیں۔ اس نے ان بیویوں کو جنہیں تم ماں کہہ دیتے ہو، اللہ نے انہیں تمہاری مائیں نہیں بنایا، بالکل اس طرح جس طرح اس نے کسی آدمی کے اندر دو دل نہیں بنائے۔ وما جعل، اور نہ ہی اس نے بنایا ہے، ایک دوسری چیز، ادعیاء، ادعیاء یہ دائیون کی جمع ہے، دائیون کہتے ہیں منہ بولا بیٹا، ادعیاء منہ بولے بیٹوں کو، کم تمہارے، کلیمڈ سنس، اڈاپٹڈ سنس، وما جعل ادعیاءکم، اور نہ ہی اس نے بنایا ہے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو، ابناءکم، تمہارے حقیقی بیٹے۔ یہ عربی زبان کی خوبصورتی ہے کہ دونوں بیٹوں کے لیے الگ الگ الفاظ، ادعیاء منہ بولے بیٹے، اور ابناء حقیقی بیٹے، اور نہ ہی اس نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارے حقیقی بیٹے بنایا۔ ذالکم، یہ، قولکم، تمہارا کہنا ہے، ذالکم قولکم، یہ تمہارا کہنا ہے، بی افواہکم، اپنے منہوں سے، یہ تمہارے اپنے منہوں کا کہنا ہے، یہ تمہارے اپنے منہوں کا کہنا ہے۔ اپنے منہ سے جو مرضی نکال لو، اس سے کیا ہوتا؟ تمہارے منہ سے نکالنے سے حقیقت تو نہیں بدل جائے،
واللہ یقول الحق، اور اللہ سچ کہتا ہے، اور اللہ حق کہتا ہے، اور اللہ سچ کہتا ہے۔ وہوا، اور وہ یہدی، راستہ دکھاتا ہے، اور وہ دکھاتا ہے، اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں السبیل، چونکہ الگ آ گیا نا اس لیے، ورنہ صرف یہدی بھی ہوتا تو اس کا معنی بھی یہی تھا، وہ سیدھا راستہ دکھاتا، لیکن اب ساتھ السبیل ہے اس لیے ترجمہ کریں گے وہوا، اور وہ یہدی، ہدا یہدی دکھانا، السبیل راستہ، اور وہ دکھاتا ہے راستہ، مراد ہے سیدھا، اور وہی سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ اللہ سچی بات کرتا ہے، اللہ تو حق بات کرتا ہے نا، تمہارے منہ سے جو مرضی نکلتا رہے، لیکن اللہ پاک جو فرماتا ہے، جو کہتا ہے، وہ حق اور سچ ہی فرماتا ہے، اور اللہ نے حق سچ فرما دیا کہ اڈاپٹڈ سن سن کوئی نہیں ہوتے، ویسے کسی نے چلو لے کے پرورش کرنی ہے تو کر لے، لیکن اپنا بیٹا بوٹا کو نہیں بنتا وہ۔ ادعوہم، انہیں پکارو، لی آبائہم، ان کے باپوں کی نسبت سے، ادعوہم لی آبائہم، انہیں ان کے باپوں سے پکارو، باپوں کے ساتھ پکارو، یا باپوں کی نسبت سے پکارو، یا باپوں کے ناموں سے پکارو، مراد ہے حقیقی باپ۔ ہوا، یہ اقساطو، بہت انصاف کی بات ہے، ہوا اقساطو، یہ بہت انصاف کی بات ہے، زیادہ انصاف کی بات ہے، یہ اس میں تفضیل ہے، اور یہ مبالغے کے لیے ہے کہ یہ بہت ہی انصاف کی بات ہے، عند اللہ، اللہ کے ہاں، ہر بچے کو اس کے حقیقی باپ کے نام سے ہی پکارا جائے، یہ بات بہت ہی انصاف والی۔ فَإِن، پھر اگر، لم نہ، تعلموا، تم جانو، ملا کے پڑھیں گے فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا، پھر اگر نہ تم جانتے ہو، آباءہم، ان کے باپ۔ ایسا بھی کبھی ہو سکتا ہے کہ کسی سوسائٹی میں، کسی محلے میں، کسی کمپنی میں آپ کام کرتے ہیں یا رہتے ہیں، تو وہاں کوئی ایسا بندہ بھی ہو کہ جس کے باپ کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، اور بلکہ اسے خود بھی نہیں پتا، جیسے کوئی زلزلہ آیا، کئی بچے مختلف جگہوں پہ لوگ لے گئے، اب کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اس کا باپ کون تھا۔ ایسی اگر کوئی صورت ہو جائے، فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا، پھر اگر نہ تم جانو، آباءہم، ان کے باپوں کو، یعنی حقیقی باپوں کو، فا، تو اخوانکم، تو وہ بھائی ہیں، اخوان بھائی، اخن کی جمع، فاخوانکم، تو وہ تمہارے بھائی ہیں، فی الدین، دین میں، وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، وموالیکم، اور تمہارے دوست ہیں، اور وہ تمہارے حقیقی بھائی اور تمہارے دوست ہیں۔ موالی، یہاں دوست کے معنی میں، موالی مولا کی جمع، یہاں اس سے مراد دوست۔ مولا کا ایک معنی ابھی ہم نے پیچھے پڑھا، آزاد کردہ غلام بھی ہے، مولا کا معنی مددگار بھی ہے، دوست بھی ہے، کئی معنی۔ تو فرمایا کہ فاخوانکم فی الدین وموالیکم، تو وہ تمہارے دین میں بھائی ہیں، یعنی دینی بھائی ہیں، وہ دین میں تمہارے بھائی اور تمہارے دوست ہیں۔ اسلامی اخوت، بھائی چارہ، دوستی، تو آپ ان کو پھر کیا کہہ کے بلائیں؟ کہ کسی کا نام سعد ہے، سعد بن کیا کہیں گے آگے نہیں پتا، تو آپ ان کو سعد بھائی کہہ دیں، یا اخی، یا صدیقی، کوئی اس طرح کے الفاظ بول لیں۔ اچھا، میرے پاس اس طرح کا بھی ایک کیس آیا تھا کہ ایک بندے نے کہا جی کہ بچہ ہے تو اس طرح ہمیں ملا، تو بہرحال کوئی دے گیا، کوئی اس طرح کی بات تھی، تو اب اس کا حقیقی باپ جو ہے اس کا تو پتہ ہی کون نہیں کسی کو، تو اب کیا کرنا ہے؟ چلو کہنے میں تو ٹھیک ہے، زبانی،
اس دور میں تو یہ سارا سسٹم نہیں ہوتا تھا رجسٹریشن کا، ID کارڈ وغیرہ کا. تو اب اس کا کیا کرنا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے قانون کے اندر بھی اس کا رستہ موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ باقاعدہ عدالت میں جاتے ہیں، کورٹ میں، اور پھر آپ کورٹ میں ایک دعویٰ کرتے ہیں، کسی وکیل کے ساتھ اس کا مشورہ کر لیں، اور کورٹ میں آپ یہ کہتے ہیں کہ میں ان بچوں کا سرپرست بننا چاہتا ہوں. گارڈینشپ لیتے ہیں کورٹ سے. وہ کورٹ آپ کو پھر گارڈین کی ایک ڈگری، ایک سرٹیفکیٹ جاری کر دے. پھر اس کے بعد ان بچوں کے نام کے ساتھ آپ کا نام بطور گارڈین کے لکھا جاتا رہے گا. واللہ تعالی عالم. مزید کسی وکیل سے اس سلسلے میں رابطہ کر کے اس مسئلے کا حل نکالا جا سکتا ہے. وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ. اور نہیں ہے تم پر جناح، کوئی گناہ. جناح کی تنوین کی وجہ سے ترجمہ کر رہے ہیں کوئی بھی گناہ، تھوڑا بہت بھی اس کا کوئی گناہ نہیں کس چیز کا، اور نہیں، اور تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں فی میں ما، جو فی ما اس میں جو اخطأتم تم نے خطا کی، بھی جس میں یا جس کی، تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں جس میں تم نے خطا کی. اس کے دو تین مطلب ہو سکتے. ایک تو یہ ہے کہ یہ حکم نازل ہونے سے پہلے جو کچھ تم کرتے رہے تھا تو وہ بھی غلط ہی نا، لیکن چونکہ اللہ کا حکم نہیں آیا تھا اس لیے وہ خطا جو ہے نا اس کا تمہیں کوئی گناہ نہیں ہوگا. دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ حکم آ جانے کے بعد بعض اوقات انسان غیر ارادی طور پہ اس کے منہ سے پھر دوبارہ وہی نکل جاتا ہے. جیسے زید بن حارثہ کو اس آیت کے اترنے کے بعد کوئی صحابی غلطی سے زید بن محمد کہہ دے پھر صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایسی غلطی اللہ کے ہاں ناقابل مواخذہ ہے، اس پہ کوئی مواخذہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے انشاءاللہ. ولیکن، اور لیکن، ما جو تعمدت، اور لیکن جو تعمدت ارادے سے کیا، قلوبکم تمہارے دلوں نے، ولیکن ما تعمدت قلوبکم، اور لیکن جو تمہارے دلوں نے ارادے سے کیا. تعمدت کا مطلب ہے دل کا مضبوط ارادہ، دل کے پختہ ارادے سے اگر کوئی غلط کام کریں گے نا اس پہ مواخذہ ہوگا. غیر ارادی طور پہ اگر غلطی ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے. جس طرح قسم کا بھی مسئلہ یہی ہے نا کہ اگر بندہ ارادتاً قسم اٹھاتا ہے تو اس کو پورا نہیں کرتا تو کفارہ دینا پڑتا. لیکن کئی لوگوں کو عادت ہوتی ہے قسمیں کر دیتے ہیں، ان کو لغو قسمیں کہتے ہیں، ان پر بھی کوئی مواخذہ نہیں. وَكَانَ اللَّهُ، اور ہمیشہ سے ہے اللہ، غفوراً بے حد بخشنے والا. کیونکہ غفور یہ مبالغے کا صیغہ ہے اور رحیم یہ بھی مبالغے کا صیغہ ہے. وَكَانَ اللَّهُ، ہمیشہ سے ہے اللہ، غفور الرحیم، بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے. وہ ایسے اپنے بندوں کو جن کے اندر ان کا کوئی قصور نہیں ہے، جس میں ان کو پتہ نہیں چلتا ہے، خطا ہو جاتی ہے، بھول چوک ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسی غلطیوں پر اپنے بندوں کا مواخذہ نہیں کرتا ہے. وہ تو بڑا رحم کرنے والا ہے نا، وہ تو بڑا شفیق ہے، وہ تو بڑا لطیف ہے، اور وہ تو بڑا غفور ہے. اللہ ہم سب کو قرآن مجید کے احکامات کو سمجھنے اور ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ نے جن لوگوں کو اولاد نہیں دی، اللہ ان سب کو نیک صالح اولاد عطا فرما دے، اور جن کو اللہ نے اولاد نہیں دی اور انہوں نے کسی بچے کو اڈاپٹ کیا ہے تو اللہ انہیں ان احکامات کو سمجھنے اور ان پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.